اخلاقی کہانی نمبر 2 پر مشتمل ہوگا، اور آج کی اخلاقی کہانی کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بڑے ڈھیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک غول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا، جھومتا چلتا پھرتا، تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس میں نہ چلتا کہ اتنے بڑے قداور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات سوئے جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگے لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک دلدل میں دھس گیا۔ اب نہ تو آگے چلنے کا ارادہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی گیدڑ کے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلد بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بتیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ اخلاقی